ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر جو ہے وہ طلب نہیں کرتا، الا المعدۃ فی القربى، سوائے یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے معدت رکھتے ہیں، ہمارے قربا سے معدت محترم، اسی سلسلے میں آپ سے ساری ہے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر بولا صاحب نے میرے بڑی چھڑوائی پڑھی، اس میں یہ تھا کہ کربلا افضل ہے کعبہ سے، شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ اگر یہ بات کہی جائے تو کچھ ہمارے بھائیوں کو ناگوار گزرے گی کہ بھلا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ کعبے سے افضل کربلا ہے۔ لیکن اذان محترم، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہوگی، اور جس کے پاس اسلام کی تاریخ کا تھوڑا بھی علم ہوگا، اسے اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کربلا کعبے سے افضل ہے، اس لیے کہ اگر آج کربلا نہ ہوتی تو کعبہ نہ بچا ہوتا۔ آج اگر کعبہ ہے تو وہ نواسۂ رسول کی وجہ سے، آج کعبہ اگر باقی ہے، کعبے کا نام
لیوا لوگ باقی ہیں، کعبے کا طواف کرنے والے باقی ہیں، تو اس کی بقا میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ولادت سے پہلے کعبہ کیا تھا؟ آج اگر کعبہ قبلہ بنا ہے تو وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب. اچھا، اس گھرانے نے دیکھیں اسلام کی کہاں یعنی اگر اہل بیت کو آپ اسلام سے نکال دیں تو پھر اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے. جس وقت یہ اسلام اپنی نشر و نما کی طرف گامزن تھا، اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، اسلام پروان چڑھ رہا تھا، اسلام کی تشریح ہو رہی تھی، اور اس راستے میں اس دوران جو ہے پیغمبر اسلام نے بہت ساری جنگیں بھی لڑی. ہاں جنگیں لڑی لیکن دفاعی جنگیں لڑی، ایسا نہیں کیا حضور نے خود پڑھ کر کے جو ہے جنگ کی. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تقریباً سب مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں، سوائے ایک جنگ کے جس میں کہ پیغمبر اسلام نے مدینے سے باہر نکل کر کے جو ہے وہ یہودیوں پہ جا کر کے جو ہے وہ جنگ کی تھی، جنگ خیبر. ورنہ جتنی بھی جنگیں رہی ہیں سب مدینے کے آس پاس ہی جو ہے وہ یعنی لوگ آئے ہیں. یعنی اگر لفظوں کو یوں کہہ دیا جائے کہ مسلمان پر جنگ مسلط کی گئی تو پیغمبر اسلام نے اس کی دفع کی. اب اس میں مشرکین بھی تھے، اس میں منافقین بھی تھے، اس میں تمام لوگ. لیکن ہاں ایک موقع ایسا بھی ہے، ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جس کے ساتھ پیغمبر اسلام نے تلوار سے جنگ نہیں کی، اور وہ تھے بنی نجران کے عیسائی. عیسائیوں کے خلاف کبھی بھی پیغمبر اسلام نے تلوار نہیں لی، لیکن جنگ تو کی. لیکن یہ جنگ کچھ اور نوعیت کی جنگ تھی. حالانکہ یہ بھی بقائے دین کے لیے تھی، بقائے توحید کے لیے تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ عیسائی جو ہے ان کی ایک بڑی قدیم تاریخ تھی، اور یہ اپنے آپ کو بہت روحانیت بھرا جو ہے وہ روحانی سمجھتے تھے. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، اور دین کے سلسلے میں ان کو اپنے دین پر بڑا اعتقاد تھا کہ جو دین ہمارے پاس ہے وہی حقیقی دین ہے اور وہی صحیح دین ہے. باقی دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں. اب جب یہ اسلام بڑھا عزیزان محترم اور ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچا اور لوگوں کے ذہنوں میں اسلام جو ہے وہ سمانے لگا اور لوگ سمجھنے لگے کہ اسلام بھی کوئی دین ہے اور یہ حقیقی دین ہے. اور جب ان عیسائی راہبوں کو یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین جو ہے وہ منتشر ہو جائے، تو یہ ہوا کہ ہم جا کر کے جو ہے اپنے دین کی حقیقت کو وہاں پہ ظاہر کریں. جو رسول ہیں مسلمانوں کے، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے اپنے دین کی فضیلت کو جو ہے وہ بتائیں گے اور دین کی حقیقت کو بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ آپ کا دین جو ہے وہ سچا نہیں ہے، ہمارا دین سچا ہے. لہٰذا جانا مطلب بات بہت طویل ہو جائے گی، مختصر کرتے ہوئے جو چنندہ
راہب تھے اس دور کے، بہت عالم جو تھے، ان کا ایک ڈیلیگیشن بنایا عیسائیوں نے، بنی نجران میں، اور بنا کر کے جو ہے وہ آئے مدینے میں پیغمبر اسلام سے جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرے۔ بات کا موضوع کیا تھا؟ یہ عیسائی کہہ رہے تھے، بنی نجران کے لوگ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ، جناب عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جناب اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ہمارا اور آپ کا نبی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے دلیل یہ دے رہے تھے کہ چونکہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور جناب عیسیٰ کی ولادت جو ہے وہ بنا شوہر کے ہوئی تھی، لہٰذا جناب عیسیٰ کے والد باپ جو ہے وہ اللہ کی طرف نسبت دے دیتے کہ اللہ کے بیٹے۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہوئے، تو جناب آدم تو بنا باپ کے اور بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو پہلا حق تو ان کا بنتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہا جائے، اس لیے تو ان کی ماں تھی نہ تو ان کے باپ تھے۔ لیکن عزیزان محترم اتنی محکم دلیل کے بعد بھی جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں۔ پھر عزیزان محترم پیغمبر اسلام نے دوسری دلیل دی، یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، تمہارے جنہیں تم خدا کہہ رہے ہو انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، مردوں کو جلایا، مسیحی کی، بیماروں کو شفا عطا کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، تمام فضیلتیں جو ہیں جناب عیسیٰ کی بیان دی پیغمبر اسلام نے۔ اس کے بعد کہا کہ ہاں ایک کمی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وہ کسی کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ جب راہبوں نے یہ سنا کہا نہیں عبادت کیوں نہیں کرتے تھے؟ جناب عیسیٰ جو ہے وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے، تو پلٹ کے پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ پھر کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اگر وہ اللہ کے بیٹے تھے، اگر وہ اللہ تھے تو پھر عبادت کس کی کیا کرتے؟ اگر عبادت کرتے تھے تو پھر معبود تو نہیں ہوئے، پھر عبد ہوئے نا۔ صلی محمد و آل اگر تم یہ مان رہے ہو کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے تو وہ معبود نہیں ہوئے، پھر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے۔ لیکن عزیزان محترم یہ بنی نجران کی عیسائیت ماننے کو تیار۔ پھر عزیزان محترم جب دلیل سے نہیں یہ مان سکے تو پھر پیغمبر اسلام نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانا پھر آیتیں شروع کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ جو کی وحدانیت اور اللہ کی ایکتائی کا جو اس سلسلے میں جو ہے قرآن کی آیت پیش کی۔ لیکن یہ تو یہ مان کے آیت ہے کہ کچھ بھی دلیل دی جائے، کچھ بھی قرآن کی آیتیں سنائی جائے، مجھے ہمیں ماننا تو نہیں، اس لیے کہ اگر مان لیتے تو ان کا ایک ہزاروں سال پرانا دین جو ہے وہ ختم ہو جاتا، ان کی ساری جو ہے وہ روحانیت اور ساری جو ہے وہ امامت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا انہیں ماننا تو تھا ہی نہیں۔ جب یہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور کسی بھی دلیل اور کسی بھی قرآن کی آیت کو انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے جبریل کو جبریل جاؤ اور جا کر کے میرے حبیب سے کہو کہ اب ان سے جو ہے وہ کٹ حجتی نہ کرو، جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو کیا کرو؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل الله على الكاذبين۔
اے حبیب اب ان سے جو ہے وہ بدبختی نہ کرو، ان سے بحث نہ کرو، جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے۔ اب تم ان سے کہہ دو کہ آؤ اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور لانے کے بعد پھر کیا کریں کہ ایک میدان میں اکٹھا ہو کر کے ایک دوسرے پر لعنت کریں۔ صلی محمد عزیزان محترم، یہ ہے آئے مباہلہ جو رسول پر نازل ہوئی، اور جب آئے مباہلہ آ گئی تو پھر پیغمبر اسلام نے ان سے بات کرنا بند کر دیا، بس ٹھیک ہے اب یہ آیت آ گئی، اب فیصلہ جو ہے اسی آیت کی ہی روشنی میں ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، پھر ٹھیک ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ یہ لفظ ہم کا ہم کو کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب تم کہہ دو، یعنی کلام اللہ کا ہے، کہلوایا حبیب کے ذریعے جا رہا ہے۔ اے حبیب تم کہہ دو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یعنی اللہ بھی جو ہے حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، اللہ بھی جو ہے فاطمہ کو اپنی بیٹی کہہ رہا ہے، اللہ بھی علی کو اپنا نفس کہہ رہا ہے۔ صلی اللہ محمد وآلہ تو پھر اللہ کا پھر پیغمبر اسلام نے انتخاب کس کا کیا کہ بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین کو ساتھ، بیٹی کی جگہ پر صرف جناب فاطمہ، نفس کی جگہ پر صرف مولائے کائنات علی ابن ابی طالب۔ تو عزیزان محترم، میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام کی دلیلیں کام نہ آ سکی، جب قرآن کی آیتیں کام نہ آ سکی توحید کو بچانے کے لیے، تو پھر توحید اگر بچی ہے تو انہی پاک پنجتن کے ذریعے توحید جو بچی، پھر ہوا کیا کہ ان 5 مقدس ہستیوں کو لے کر کے پیغمبر اسلام میدان مباہلہ میں آتے ہیں، میدان مباہلہ میں پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی یہ پہنچے ہیں محترم، پھر انشاءاللہ کبھی وقت آیا میں بات کو بہت خوبصورت ہوتا ہوں، سامنے وہ تمام بنی نجران کے راہب موجود ہیں ایک بلندی پر، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام چلے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جناب حسن انگلی پکڑے ہوئے ہیں، گود میں حسین کو لیے ہوئے ہیں، پیچھے فاطمہ چلی آ رہی ہیں، اس کے پیچھے علی چلے آ رہے ہیں، عزیزان محترم جب دیکھا ہے تو ان کا جو سب سے بزرگ راہب تھا اس نے کہا دیکھو میں ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بد دعا کی طرف اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو اور یہ کہہ دیا کہ یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ہماری قوم زندہ و سلامت نہ رہے گی۔ صلی اللہ محمد وآلہ اور اس کے بعد جزیہ دینے کو تیار دعا نہیں ہوئی، دعا نہیں ہوئی، میدان مباہلہ چھوڑ کر کے یہ بھاگ گئے۔ عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا، اب یہ لعنت تو نہیں پہنچی نا، یہ لعنت ابھی بھی موجود ہے، اب جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا یہ لعنت اس پر پہنچے گا۔ تو عزیزان محترم دیکھیں توحید کو کہاں کہاں بچایا ہے۔ آج اگر
اس منزل پر یہ نہ ہوتے تو شاید توحید باقی نہ رہتی، اور جب توحید نہ باقی رہتی تو یہ کعبہ کہاں باقی رہتا؟ شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے کہ کربلا کعبے سے افضل ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ کعبے کو ہی بچانا تھا، یہ توحید کو ہی بچانا تھا کہ جو حسین نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ آج 2 محرم، آج محرم کی 2 تاریخ، چند جملے مسائل اور یہ ایام اعزا ہے، لہٰذا میں سوچتا ہوں تھوڑے مسائل جو ہے وہ آج بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسائل کے لیے بہت وقت ہے۔ اسی مباہلہ کے سلسلے میں بہت سارے فضائل مولا کائنات علی بن ابی طالب اور اہل بیت کے چھوٹ گئے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے۔ آج 2 محرم ہو گئے، آج روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حسین کربلا ہو گئی۔ تصور کریں، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا تھوڑے سے منظر پیش کیا۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ جب حسین مرتب کر رہے تھے، بس تصور رکھیں، انشاءاللہ بہت مسائل ہوں، بہت گریہ کریں، تصور شرط ہے، وہ منظر اپنے ذہنوں میں آپ موجود کریں، وہ منظر سوچیں کہ جب حسین ایک چھوٹا سا قافلہ مرتب کر رہے تھے اور سب کے نام جو ہے وہ حسین دوہرا رہے تھے کہ کون کون جو ہے وہ ہمارے ساتھ سفر میں رہے گا۔ آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں، ہم بھی سفر کرتے ہیں، جب کہیں جاتے ہیں اپنے وطن سے دور سفر پہ تو جو گھر کے بچے ہوتے ہیں انہیں یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ بھی سفر میں ساتھ رہیں۔ عزیزان محترم، جب حسین اس چھوٹے سے قافلے کو مرتب کر رہے تھے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ علی اکبر بھی ساتھ جائیں گے، جناب اور محمد بھی ساتھ جائیں گے، جناب قاسم بھی ساتھ جائیں گے، جناب سکینہ بھی جائیں گے، جناب علی اصغر بھی جائیں گے، لیکن جب جناب صغرا کے نام کا ذکر نہیں آتا تھا نا تو صغرا تب جایا کرتی تھی، اور بار بار اپنے بابا کے پاس آتی تھی کہ بابا آپ نے سب کا نام لیا، اس سفر میں مجھے آپ ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ کہا بیٹی تمہیں کیسے میں سفر میں ساتھ لے، تم بیمار ہو، جناب صغرا بیمار تھی۔ عزیزان محترم، میرا دل کہتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں کبھی کوئی بنا مصلحت کے بیمار نہیں ہوتا، یہ بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج شب عاشور سید سجاد جو بیٹھ کر کے جناب عباس کے ساتھ کل کی جنگ کا نقشہ تیار کر رہے تھے، وہ روز عاشور اتنا بیمار ہو گئے کہ خود سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، سہارا لے کے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ ایک مصلحت تھی، حکمت خدا تھی، امامت کے سلسلے کو قائم رکھنا تھا، اس لیے آپ بیمار ہو گئے۔ اسی طرح سے جناب صغرا کو بھی اللہ نے بیمار بنا دیا، جب کہتی تھی بابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، کہتے تھی بیٹی تمہیں کیسے لے جاؤں، تم بیمار ہو۔ عزیزان محترم، جناب صغرا کے جملے جو روایتوں میں ملتے ہیں نا، اگر وہ پورے پڑھ لیے جائے تو آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ جناب صغرا نے یہاں تک کہا بابا اگر محمل میں جگہ نہ ہو، جناب زینب کی محمل میں جگہ نہ ہو، جناب فروا کی محمل میں جگہ نہ ہو، تو مجھے جناب فضا کے ساتھ بٹھا دیجیے گا، کسی کنیز کے ساتھ بٹھا دیجیے گا کہ بابا مجھے لے چلے۔ جناب صغرا ایک سے جو ہے وہ کہتی تھی، جناب عباس کے پاس جاتے تھے، کبھی جناب علی اکبر کے پاس جاتے تھے، کبھی اور محمد کے پاس جاتے تھے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجیے ہمارے بابا سے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلے۔
عزیزان محترم جب کہیں سے کوئی امید نہیں مدینہ جناب صغرا کو، تو آخر میں کہا گئے جناب زینب کے پاس گئی، اس امید کے ساتھ کہ اگر پھوپھی جان نے کہہ دیا تو میرا بابا انکار نہیں کرے. ہوتا ہے نا کچھ گھر کے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو ہر کوئی مانتا ہے. تو جناب صغرا اس امید کے ساتھ جناب زینب کے پاس گئی کہ پھوپھی اماں اگر کہہ دے گی بابا کے ساتھ تو بابا مجھے ضرور لے جائیں. جب جناب زینب کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہتی پھوپھی اماں آپ میری سفارش کر دیجیے بابا سے کہ بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیں. کہا اچھا بیٹی جب تمہارا بابا آئے گے تو میں ان سے باتیں کروں گی. دیکھیے جب حسین گھر میں آتے ہیں جناب زینب پھر پہنچتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بھیا حسین آپ صغرا کو کیوں نہیں لے چلتے ساتھ میں؟ بیمار ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گی، بہت بے چین ہے، بہت تڑپ رہی ہے، آپ کے بنا وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسے ساتھ لے چلیے. عزیزان محترم جو جملہ حسین نے کہا ہے رہتی دنیا تک تاریخ میں موجود رہے گا. جب آپ سوچیں گے انشاءاللہ مساف ہوں گے. کہتے ہیں میرے بھیا حسین آپ کیوں نہیں لے چلتے؟ کہا بہن زینب میں بھی چاہتا ہوں کہ صغرا کو ساتھ لے چلوں، لیکن زینب میں نہیں چاہتا کہ صغرا میرے ساتھ چلے. کہا کیوں؟ کہا حسین کہتے ہیں کہ زینب مجھے پتا ہے کہ جب دشمن ہمیں شہید کر دے گا، ہمیں قتل کر دے گا تو تم تمام بیویوں کو اسیر کیا جائے گا. اے زینب تمہارے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی. اے بہن زینب میری صغرا میری اماں کی شبیہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جو سیدہ کی شبیہ ہو اس کے بھی سر سے چادر چھین لی جائے. خدا کسی غم میں نہ مستوں میں کربلا کے حسین اس لیے سمجھا کو کہیں لے گئے کہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ شبیہ فاطمہ کربلا کے میدان میں اس کے سر سے رضا چھینی جائے. عزیزان محترم لیجیے یہ قافلہ چلا، جناب صغرا ساتھ ساتھ رہی. جب بیرون مدینہ یہ قافلہ پہنچ گیا، اب جہاں سے مدینے والوں کو واپس جانا تھا، اس قافلے کو آگے بڑھ جانا تھا. عزیزان محترم سب کے سب سوار ہوئے. اب یہ کہ قافلہ چلنے کو ہے. جب قافلہ نہیں چلا تو ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ قافلہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جناب علی اصغر صغرا کی گود سے چپٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی حال سے وہ گود نہیں چھوڑ رہے ہیں. عزیزان محترم جناب زینب نے کوشش کی، علی اصغر نے گود کو نہیں چھوڑا. جناب ام فروہ نے کوشش کی، جناب اصغر نے صغرا کی گود سے نہیں نکلے. جناب ام کلثوم نے کوشش کی، تمام بیویوں نے کوشش کی، لیکن اصغر ہے کہ صغرا کی آنکھوں سے چپٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، زینب تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ کہا بھیا اصغر کسی حال سے صغرا کی آغوش سے جدا نہیں ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد صغرا کے قریب پہنچے. قریب پہنچنے کے بعد اپنے لبوں کو جناب علی اصغر کے کانوں کے قریب کیا. میں نہیں کہتا کہ حسین نے علی اصغر نے کیا کہا ہوگا، لیکن ہاں جو کچھ بھی کہا اور علی اصغر ایک مرتبہ تڑپ کر کے صغرا کی آغوش سے حسین کی آغوش میں آ گئے. میں کہتا ہوں کہ شاید حسین نے یہی کہا ہو، اے علی اصغر اگر تم میرے ساتھ کربلا نہیں چلے تو شاید کربلا مکمل نہیں ہوگی. بس دو جملے. ہاں عزیزان محترم آج کی وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کا رہوار چلتے چلتے سرزمین کربلا پر رک گیا. روایتیں بتاتی ہے کہ ایک کے بعد دیگرے حسین نے کئی رہوار بدلے، لیکن کسی رہوار نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا. آخر حسین سرزمین کربلا پہ اتر گئے. اترنے کے بعد عباس کو بلایا. عباس ذرا قریب کے گاؤں والوں کو بلاؤ، پوچھو تو صحیح اس زمین کا کیا نام ہے. لوگ آئے. آنے کے بعد پوچھا اس کا بھائی اس کا کیا نام ہے. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازیہ کہتے ہیں، کسی نے کچھ اس کا نام بتایا.
حسین پوچھتے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اور نام ہے، اس کا کوئی اور نام ہے۔ عزیزان محترم روایتیں بتاتی ہے لیکن پھر ایک بہت بوڑھا سا شخص آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ اے حسین اسے کربلا بھی کہتے ہیں، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس حسین نے کربلا کا نام سنا، ایک مرتبہ کا عباس بس ہماری منزل آ گئی، اس لیے کہ میرے نانا نے کہا تھا حسین کربلا میں تمہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ عزیزان محترم جیسے ہی عباس کو حکم دیا تمام کی تمام بیویاں اتر گئی، تمام کی تمام قافلہ سرزمین کربلا پر اتر گیا۔ بس جیسے ہی زینب نے اپنا قدم کربلا کے کی سرزمین پر رکھا کہ ایک تیز ہوا کے جھونکے نے جناب زینب کے سر سے ردا اڑا دی۔ جناب زینب نے حسین کو بلایا، حسین بھیا حسین قریب آؤ، یہ زمین یہ شگن کچھ اچھا نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا بہن؟ کہا جیسے ہی میں نے قدم اس سرزمین پر رکھا ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا، آنے کے بعد میرے سر سے ردا اتر گئی، اے بھیا کہیں اور چلو۔ کہا بہن زینب یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کی وصیت ہمارے نانا نے کی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے خاک مشت اٹھا کے زینب کی طرف دکھایا۔ زینب نے اس خاک کو سونگا، کہا بھیا اس میں تو تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہا ہاں زینب یہ وہی سرزمین ہوگی جہاں ہمیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا۔ ہاں یہ وہی زمین ہے جہاں علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا۔ ہاں یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرا عباس دونوں بازوؤں کو کاٹ کر کٹانے شریک۔